اللہ جیسے اشارہ کیا تھا کہ یہ آیہ کریمہ اور باقی تمام آیات قرآن کریم کی ہدایت کے دو رمز ہیں. یہ دو رمز، یہ دو رموز واضح ہونا ضروری ہے. انہی کے ابہام کی وجہ سے ہدایت ہوتے ہوئے کل عدم ہے. جیسے دین موجود ہے، قرآن موجود ہے، مومن قرآن کا بھی موجود ہے، دین دار بھی موجود ہے، لیکن ہدایت کے بغیر. قرآن ہدایت کا منشور ہے اور انسان مومن اس ہدایت کے منشور پر ایمان رکھتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس سے متبرک ہوتا ہے، لیکن اس کی ہدایت سے محروم ہے. اس کی زندگی قرآن کے نظام کے تحت نہیں گزر رہی. کیوں نہیں گزر رہی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہدایت کے جو اصل بنیادیں ہیں ان میں وضاحت نہیں ہوئی، یا واضح تھے لیکن عمدی طور پر یا سہوی طور پر انسان کو ان رموز کے متعلق الجھا دیا گیا ہے، جس میں سے ایک خود یہ عنوان ہے اللہ، جو حاکم و ذات حق کے لیے استعمال ہوا ہے قرآن میں. دوسرا جو انسان کے لیے چنا گیا ہے، لفظ اختیار کیا گیا ہے، عبد. یہ دو الفاظ ہی رمز ہیں تمام ہدایت کے نظام کے لیے. تمام دین کی رمز یہ دو لفظ ہیں، اللہ اور عبد. اللہ جو عربی لفظ ہے، یہ اس میں بھی اسم کی طرح ادبی باسیں فراوان ہیں. شاید کئی مجلدات اگر اکٹھی کی جائیں، یہ ادیبوں کی باسیں جو تفسیر میں یا ادبیات کی کتابوں میں لفظ اللہ کے بارے میں کی گئی ہیں، تو کئی جلدیں بنتی ہیں اور بہت ہی دقیق، دلچسپ اور گہرے مطالب بیان ہوئے ہیں. لیکن عرض کیا تھا کہ وہ تفسیر قرآن نہیں ان کو کہہ سکتے ہم، وہ ادبی باسیں ہیں. قرآن میں اسم یا اللہ آئے تو بھی وہ باسیں ہو سکتی ہیں. قرآن کے علاوہ کسی جگہ یہ لفظ اسم کہیں بھی لغت عرب میں استعمال ہو تو یہ ساری داستان وہاں دہرائی جا سکتی ہے. بے شک قرآن کے اندر استعمال ہونے والا لفظ اسم نہ ہو مد نظر، کسی کی اور تقریر میں، کسی گفتگو میں اسم کسی کتاب میں لکھا ہوا، تو وہ ساری باتیں ادبی وہاں منتقل ہو جاتی ہیں. ان کا اختصاص نہیں ہے قرآن کریم کے ساتھ. اللہ، لفظ اللہ عربی میں واضح ہے، عام آدمیوں کو بھی واضح ہے اس کی عربی شکل اور عربی ترکیب. الہ ہے، اصل الہ ہے، الف لام ہے، الہ. اب وہ کیسے، یہ لفظ کہاں سے بنا ہے، اس کا مادہ، عربی مادہ، لفظی مادہ کیا ہے، یہ وہی اشارہ کیا ہے کہ بہت خوبصورت اور دقیق باتیں اس میں کی گئی ہیں. ہمیں اتنی حد تک سمجھنا ہے کہ اللہ، یہ جو الف لام لام ہے آگے آتا ہے لفظ، یہ الف لام اس سے حذف کر کے پڑھیں تو الہ ہے. یہ الہ کی پھر ادبی بنیاد یہ ذکر کی گئی ہے کہ یہ تین ممکن ہے مادوں سے یہ لفظ نکلا ہو. ایک والاہا سے، جیسے اسم کے بارے میں ہے کہ یہ ساماوا سے بنا ہے یا وسما سے بنا ہے، سموو سے بنا ہے یا سما و وسم سے بنا ہے. یہ دونوں صورتوں میں مختلف ہو جائیں گی، معنی مختلف ہو جائے گا اور مقصود مختلف ہو جائے گا. دونوں کا ایک معنی نہیں ہے کہ اگر اسم سماوا سے نکلا ہے، سموو سے نکلا ہے تو بھی وہی معنی ہے، وسما سے نکلا ہے تو بھی وہی معنی ہے. نہ، سموو سے ہونے کی صورت میں اور معنی ہے، وسم سے ہونے کی صورت میں اور معنی ہے اس کا.